حکم آج ہم بات کریں گے عفنان شفقت کیس پہ جو 11 نومبر کو لاہور میں پیش آیا۔ اس میں ہماری پولیس کا جو رول ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ وہ بچے کو کچھ نہیں ہونا دینا چاہ رہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ مائنر ہے۔ وہ پوسٹ مارٹم میں جو ہے وہ تاحیر کر رہے تھے، وہ بلکہ چاہ رہے تھے کہ ہو ہی نہ، وہ ایف آئی آر نہیں کاٹنا چاہ رہے تھے۔ ڈی ایچ اے کی جو سیکیورٹی تھی وہ بھی آ گئی وہاں پہ، انہوں نے جن بیچاروں کی فیملی کے 6 افراد چلے گئے ایک دم، ایک لمحے میں ان کو آ کے ڈرا دھمکا رہے تھے کیونکہ بھائی بچہ تھا نا۔ یہ ظاہر ہے ملک کے بچوں کو پروٹیکٹ ہونا اور ان کو ان کی سیفٹی میٹر کرتی ہے، چاہے وہ انسانوں کو اپنی گاڑیوں میں کچلیں۔ اور اس سے بھی بڑا بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی 2 نمبر کام کرنے والے کا بچہ ہے تو پھر تو اس کے لیے پوری جو پاکستانی فورس ہے اس کو دم لگا دینا چاہیے اس بچے کو بچانے کے لیے۔ تو یہی ڈیفینیٹلی وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہے تھے۔ جیسے یہ لاسٹ منتھ کراچی میں ایک اسکول کے بچوں نے جو ننگی شراب پیتے ہوئے ڈانس کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، تو پولیس ان سے کوآپریٹ کر رہی تھی، اور ہمارے ایک جو آفیسرز تھے انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی بچوں کو کچھ نہ ہو، ان دا اینڈ یہ ہمارے بچے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے بڑے ہی انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ انصاف کے اعلیٰ درجے پہ ہماری پولیس ہے کہ وہ بہت سے مائنرز بچوں کو بھی بڑا ٹارچر کر دیتے ہیں، جس سے سم ٹائم بیچارے یا تو وہ معذور ہو جاتے ہیں یا وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ کچھ لائف میں کر سکیں آگے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو 2 نمبر کام کرے گا بھائی اسی کو سیکیورٹی ملے گی، انصاف ہے۔ جو غریب ہے، جس کے پیٹ میں بھوک ہے، جو جیب کاٹے گا، جو 100-200 روپے کی چوری کرے گا، کھانا چوری کرے گا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں غریب ہے؟ اسے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کے پاس سے اس کے پاس 2 نمبر پیسہ آئے، یا اس کے پاس پیسہ آئے تو پھر انصاف یہی کہتا ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو بچا لو۔ تو وہی ہم اسی کیس میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، ان دا اینڈ اس کو گلے لگا لینا چاہیے۔ میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب ہمارے لا میں چینجز ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے مائنرز وہ والے مائنرز نہیں رہے کہ جن سے حادثاتی طور پہ کچھ کرائم ہو جائے یا ان کو فورس کر کے ان سے کرائم کروایا جائے لیکن وہ اس سے اویئر نہ ہو۔ یہ جو کرائم ہوا ہے، یا اس سے پہلے اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہمارے سامنے آئیں گے جس میں باقاعدہ مائنرز نے ہی پلانڈ کر کے سارا کچھ اس کو جو ہے وہ انجام دیا ہے، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی چوری کو، کسی بھی کرائم کو۔ تو اب ہمارے ڈیفینیٹلی وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں جیسے چینج آنا چاہیے، اسی طرح قانون اور لا میں بھی چینج آنا چاہیے کہ بچوں کے کرائم کے لحاظ سے بھی ان کی سزائیں ہونی چاہیے، تاکہ اسی طرح ہم ان چیزوں سے نبٹ سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ ان کو کم ضرور کر سکتے ہیں، جو کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ وہی جنریشن پنپ رہی ہے، وہی 2 نمبر پیسے والوں کی جنریشن پنپ رہی ہے، جو آگے جا کر ہمارے بچوں کو سڑک کے اوپر سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے گی۔ وہ بھی ان کا یہ سوچ ہوگی کہ یہ اس روڈ پہ بھی ہمارا رائٹ ہے، اور ہم جس کو پرمیشن دے وہ یہاں پہ چلے، جس کو نہ دے وہ نہ، اور جو ہم کہیں اسی کے مطابق یہ لوگ زندگی گزاریں، کیونکہ یہ ان کے پیرنٹس کے پاس 2 نمبر پیسہ نہیں تھا، یا یہ 2 نمبر کسی کام میں انوالو نہیں تھے، اس لیے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے یہاں پہ سانس لینا بھی۔ یہ سعودی عربیہ میں کچھ مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ چھوٹی سی بات پہ وہ کزنز تھے آپس میں دونوں، اور ایک سے غلطی سے دوسرے کزن جو ہے اس کو گولی لگنے سے اس کی موت ہو گئی، لیکن عدالت نے جو ہے اس کے خلاف ہی فیصلہ دیا کہ اس کو پھانسی لگنی چاہیے۔ اس کے گھر والوں نے بہت زیادہ، جو جن کا قتل ہوا تھا ان سے معافیاں مانگی، ان کے پورے قبیلے نے جا کے ان کے گھر کے سامنے بیٹھ کے اپنی دستار اتار کے رکھ کے انہوں نے بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے ان سے معافی دی کہ معاف کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ سعودی عربیہ کا میڈیا بھی یہ کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ ان لوگوں کو اب معافی دے دینی چاہیے، اور دیکھنے والے عوام کے بھی جو دل تھے وہ پگھل کے ان کو بھی دل میں آنا شروع ہو گیا کہ چلیں ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جن کے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی اس فیملی نے ان کو معاف نہیں کیا، تو اس بچے کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ ہوتا ہے انصاف کا تقاضا۔ اب ڈیفینیٹلی اس واقعے کو دیکھنے والے یا سننے والے، اس کنٹری میں رہنے والے سارے یہ سیکھ چکے ہوں گے کہ اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہوگی تو وہ ضرور اس کی سزا بھگتیں گے، جب تک اگر نہیں فیملی جائے گی۔ دوسری طرف ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بیچارے جس کے گھر کے 6 افراد ایک دم چلے گئے ہیں، جس کا پورا ایک گھر اجڑ گیا ہے، وہ بوڑھا انسان ہے، وہ اس کے
पास जीने की वजह ख़त्म हो गई है, उसी को ब्लेम किया जा रहा है, उसी को डराया धमकाया जा रहा है, उसी को पैसों की ऑफ़र की जा रही है कि अब इस केस को छोड़ दो वरना हम तुम्हारे बाकी बच्चों को भी साथ भी ऐसे करेंगे। तो जहाँ पे इंसाफ का ये लेवल हो तो वहाँ पर लोग जो है वो एक जंगल का कानून ही राइज हो जाता है। वहाँ पे जो है वो इंसाफ तो दूर की बात है, वहाँ पे एक नॉर्मल जो ज़िंदगी गुजारने के असूल होते हैं, जहाँ हलाल हराम की भी वहाँ पे फिर तमीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही माशरे जो होते हैं इन द एंड जो हैं वो तबाह हो जाते हैं, उनमें और जानवरों के माशरे में फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो ख्याल में इस बच्चे को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उसके साथ कोई मेंटली डिसऑर्डर है तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसे ज़रूर अदारे बनाने चाहिए जहाँ पे ऐसे क्राइम करने वाले बच्चों को रखा जाए, जो कम से कम सोसाइटी से दूर रहें, जिनके बड़े होने का इंतज़ार ना किया जाए कि वो बड़े होकर दोबारा कोई ऐसा क्राइम करेंगे तो फिर उन्हें पकड़ के हम बंद करेंगे। उनको अभी से बंद किया जाए, उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए या उनको कोई सज़ाएं दी जाएँ। वक़्त का इंतज़ार हमेशा हर दफ़ा हर मसाइल का हल नहीं होता। जैसे कि उसकी फ़ैमिली जो है जी वो अदालत में विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, वो मिठाइयाँ खिला रहे हैं। डेफ़िनेटली उन्हें उम्मीद होगी कि हमारे बच्चे ने बड़े होके ऐसे ही करना है, और उसने बहुत जल्दी इसी एज में उन्हें वो कारनामा कर दिखाया, तो फिर खुशी मनाना या प्राउड होना तो पेरेंट्स का बनता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसके फ़ादर फिर मुँह पे कपड़ा लपेट के अदालत क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें तो फिर इतना शाइनिंग स्टार मुल्क को देने के लिए इतना जल्दी, जिसने उनकी उम्मीदों पे भी पानी फेर के इतनी जल्दी वो काम कर दिखाया जो उन्होंने सोचा था, तो फिर मुँह छुपाने वाली तो इसमें बात नहीं है। मुँह फिर वो सामने लेके आएँ, क्योंकि उनके पास 2 नंबर पैसा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जस्टिफाइड है, उनकी तो हर बात सच्ची है। मसला ये है कि अगर इन इन चीज़ों को डील ना किया गया, अगर यही हमारे सामने ये चीज़ आती रही कि पैसा जो है वो हर चीज़ से बड़ा है, पैसा जो है वो रियासत से बड़ा है, पैसा जो है वो कानून से बड़ा है, पैसा जो है वो ज़िंदगी किसी की ज़िंदगी से बड़ा है, पैसा जो है वो किसी की इज़्ज़त से बड़ा है। जैसे वो सुना कि वो उनकी फैमिली की औरतों को छेड़ रहा था, पैसा जो है वो अदल व इंसाफ से बड़ा है, पैसा जो है वो किसी इंसान के सब्र, उसकी आहों, उसकी सिसकियों से बड़ा है। जब हम खुद ये मैसेज दे देंगे कि सबसे बड़ा जो कोई चीज़ है तो वो पैसा ही है, तो फिर ऐसे माशरे में रहते हुए उम्मीद करना कि हमारे साथ अच्छा हो या हमारे साथ कुछ भलाई हो या हमारी जो है क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में वो हमारी ही गलत डिमांड होगी। इसलिए ये अब कहना कि वो बच्चा छोटा था या ये हुआ वो हुआ, तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स को सज़ा मिल जाए, जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसे रेज़ किया, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में उसको एक इल्लीगल नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी दे दी। इस किसी ना किसी चीज़ पे तो अब हमें लगाम लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ऐसे ही चीज़ों को छोड़ दिया गया तो फिर रोड पे जाते हुए भी हमें अपनी लाइफ़ की गारंटी नहीं होगी, हमें अपनी इज़्ज़त की गारंटी नहीं होगी, हमें अपनी किसी भी कह लें कि सेफ्टी की गारंटी नहीं होगी कि कोई भी बच्चा भी उठ के इवन के किसी जिसके बाप के पास पैसे हैं उसका बच्चा भी इवन के आके हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इस सब कामों के लिए हमें मेंटली तैयार रहना होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।